حکومت نے 5 ارب روپے سے زائد بجٹ کے ساتھ سوشل میڈیا اور میڈیا پر ایک مہم شروع کی ہے جس کا مقصد فیل گڈ فیکٹر پیدا کرنا ہے۔ قوم کے اندر فیل گڈ جعلی اعداد و شمار اور اعداد و شمار کی شعبدہ بازی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا۔ عوام کے اندر فیل گڈ تب پیدا ہوگا جب مرغی کا گوشت 500 روپے کلو سے 200 یا 250 روپے کلو پہ واپس آئے گا۔ عوام پہ فیل گڈ فیکٹر تب ہوگا جب کھانا پکانے کا تیل 350 روپے کلو سے 250 روپے کلو پر واپس آئے گا۔ عوام میں فیل گڈ فیکٹر تب پیدا ہوگا جب قوم کو ڈی اے پی کھاد 5700 روپے کی بجائے کسانوں کو 2200 اور 2400 روپے پر ملے گی۔ عوام میں فیل گڈ فیکٹر تب پیدا ہوگا جب بجلی کے بل 2018 کی سطح پر آئیں گے، گیس کے بل 2018 کی سطح پر آئیں گے۔ یہ حکومت 3 سال بعد بھی رو رہی ہے کہ پچھلی حکومتوں نے یہ کر دیا، پچھلی حکومتوں نے یہ غلط پالیسیاں بنائیں۔ 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک انہیں یہ نہیں پتہ کہ معاشی پالیسیاں کیسے چلتی ہیں، معاشی پالیسیاں کیسے بنتی ہیں۔ 4 وزیر خزانہ بدلے جا چکے ہیں اور الزام اب بھی اپوزیشن کو یا پچھلی حکومتوں کو۔ یہ نالائق ہیں، یہ ناتجربہ کار ہیں، یہ نااہل ہیں، یہ ناکام ہیں۔ یہ 30 سال بھی بیٹھے رہیں گے تو یہ روتے رہیں گے، یہ پچھلوں کو ہی الزام دیتے رہیں گے، چونکہ حکومت چلانے کا نہ ان کے پاس پروگرام ہے، نہ کوئی روڈ میپ ہے، نہ کوئی ان کی اپنی ٹیم ہے۔ ہر 6 مہینے کے بعد باہر سے ایک نیا وزیر خزانہ منگایا جاتا ہے اور قوم کو بتلایا جاتا ہے کہ اب ملک ترقی کے راستے پہ چل گیا۔ موجودہ وزیر خزانہ 2 مہینے پہلے قوم کو بتا رہے تھے کہ بیڑا غرق ہو گیا ہے، ستیہ ناش ہو گیا ہے، اور آج وہ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ معیشت کا پہیہ تو شاندار چل گیا ہے۔ کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ یہ کون سا الادین کا چراغ ہے جس کے ذریعے وزیر خزانہ صاحب نے معیشت کی تقدیر بدل دی ہے؟ اگر اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے 2 مہینے میں کیا ہے تو بلا شبہ انہیں معاشیات کا نوبل انعام ملنا چاہیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ کے ساتھ اور قوم کو جھوٹی تسلیاں دے کر یہ اپنی ناکامیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ ان کے 3 سال کی اوسط ترقی 1.8% ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے دور میں آخری سال ترقی کی شرح 5.8% تھی اور 5 سالوں کی اوسط ترقی 4% سے زیادہ تھی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون نے قومی معیشت کا حجم 2018 میں 315 ارب ڈالر پہ چھوڑا تھا، جی ڈی پی کا سائز 315 ارب ڈالر تھا، اور آج 3 سال کے بعد وہ 285-90 ارب ڈالر کے رینج میں ہے۔ پاکستان کی معیشت جسے آج 360 ارب ڈالر پہ ہونا چاہیے تھا، اگر مسلم لیگ نون کی پالیسیز کا تسلسل جاری رہتا تو ہم آج 360 ارب ڈالر سے آگے ہوتے، لیکن ان کے 3 سال کے بعد ملک 285-90 ارب ڈالر کے رینج میں ہے۔ ملک کی معیشت کو سکیڑا ہے، فی کس آمدنی لوگوں کی گھٹی ہے، اور جو 3.9% اس سال انہوں نے تخمینہ دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو عوام کی کنزمپشن ہے وہ دگنی سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ میں اہل وطن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا پچھلے 1 سال میں ان کی قوت خرید بڑھی ہے یا گھٹی ہے؟ کیا انہوں نے پچھلے 1 سال کے اندر اپنے گھر کے اندر خوراک پہ
اپنے گھر کے اندر ذاتی چیزوں کے استعمال میں اور کنزمپشن میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ لوگ تو بجلی اور گیس کا بل دینے کے بعد اپنے بچوں کے لیے دودھ، روٹی اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائی خریدنے سے عاجز ہو گئے ہیں۔ خوراک میں کمی کر دی ہے، لوگوں نے میڈیکل بل میں کمی کر دی ہے، دوائیوں میں کمی کر دی ہے، تاکہ وہ اس مہنگائی میں اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عوام کی قوت خرید میں گزشتہ 1 سال میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، معاشی تباہی کی گئی ہے۔ اور اس کا الزام آج بھی مسلم لیگ نون پر ایک حکومت کے ترجمان صبح صبح ٹی وی پر کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون نے مہنگے بجلی کے منصوبے لگائے، اس لیے ہم آج مشکلات کا شکار ہیں۔ مسلم لیگ نون اس حکومت کے ساتھ کسی چینل کے اوپر لائیو ڈیبیٹ کے لیے تیار ہے کہ ثابت کرے یہ حکومت کہ ہمارے بجلی کے منصوبے مہنگے تھے یا سستے تھے۔ ہم نے سستے ترین منصوبے لگائے، اور جو کیپیسٹی پیمنٹ پہ آج انہوں نے چارج شیٹ پڑھی، پوری دنیا میں پرائیویٹ بجلی کے منصوبے کیپیسٹی پیمنٹ کی بنیاد پر معاہدے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو معاہدے کیے اس میں اگلے 5 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو 6% سے ہم گروتھ دیکھ رہے تھے، اور یہ ہم نے حاصل کر لی تھی۔ ورلڈ بینک اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ اگلے 2 سال 2019 اور 2020 میں پاکستان کی معیشت 6% سے ترقی کرے گی۔ تو اگر ورلڈ بینک تصدیق کر رہا تھا اور ہم نے وہ ترقی حاصل کر لی تھی، تو کیوں نہ ہم 6% کی ترقی پہ جو ڈیمانڈ ہونی تھی اس کے حساب سے بجلی کے منصوبے لگاتے۔ ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ پاکستان پہ آسمانی بجلی پی ٹی آئی کی صورت میں گرائی جائے گی۔ 2018 میں پاکستان کی ترقی کو پی ٹی آئی کا اسکاٹ بم مارا جائے گا، الیکشن کو چرایا جائے گا، اور نالائق اور نااہل حکمران مسلط کیے جائیں گے، اور وہ 6% کی ترقی کو منفی 0.5 یا منفی 2% تک گرا کر لے جائیں۔ ترقی کو کریش کریں گے تو معیشت میں ڈیمانڈ بھی کریش کر جائے گی، اور جب ڈیمانڈ کریش کرے گی تو وہ بجلی کے منصوبے جو 6% کی ترقی کے حساب سے لگائے گئے تھے آپ کو فالتو نظر آئیں گے۔ لیکن اگر یہی معیشت 6 سے 7% پہ چلی جاتی تو یہ بجلی کے منصوبے ناکافی پڑ جاتے اور ہمیں اور منصوبے لگانے پڑتے۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی کی حکومت اپنی نالائکی اور ناکامی کا بوجھ مسلم لیگ نون پر نہیں پھینک سکتی۔ دوسری اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وسائل پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ جو پی ایس ڈی پی بنائی گئی ہے، جو قومی ترقیاتی بجٹ بنایا گیا ہے، اس میں پنجاب کو اس کے حصے کے فنڈ نہیں دیے جا رہے، اور جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کے گلی محلوں کے منصوبے شامل کر کے جو قومی ترقیاتی بجٹ کا حال ہے اور حلیہ ہے اس کو بگاڑا جا رہا ہے۔ قومی ترقیاتی بجٹ کو یونین کاؤنسل کا بجٹ بنایا جا رہا ہے، جس سے آنے والے سالوں میں ہماری قومی ترقی کے اہداف اور ہماری قومی ترقی کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوگی۔ آج پنجاب کے منتخب نمائندے کی حیثیت سے میں یہ بات کرنے میں جھجک محسوس نہیں کر رہا کہ اس حکومت نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رکھا ہے۔ 2 سال سے بلدیاتی نمائندے برطرف کیے گئے، 58,000 بلدیاتی نمائندے 2 سال در بدر عدالتوں کے دھکے کھاتے رہے۔ بالآخر
25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल किया और 2 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर उनको बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही। वो ज़बरदस्ती पार्कों पे, सड़कों पे मजबूर हैं कि दफ्तरों के ताले तोड़ें अपने, और ये हुकूमत उनके खिलाफ पर्चे कर रही है कि ये गैर कानूनी इजलास मुनक्कद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इतनी बेतौकीरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ है कि जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हुक्म अज़ूली में बरतरफ किया गया था, इसी तरह फौरी तौर पे इमरान खान और उस्मान बुज़दार को सुप्रीम कोर्ट के लोकल गवर्नमेंट की बहाली के फ़ैसले की हुक्म अज़ूली में बरतरफ किया जाए। पाकिस्तान में 2 सुप्रीम कोर्टें नहीं हैं, पाकिस्तान में 2 कानून नहीं हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके फ़ैसले की हुक्म अज़ूली में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को निकाला गया था। तो आज इमरान खान और उस्मान बुज़दार दंदनाते हुए इस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। पंजाब के ऊपर एक नालायक नाअहल हुकूमत मुसल्लत की गई है। पंजाब की तरक्की का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। वो पंजाब जिसे 10 सालों में मुस्लिम लीग नून ने गुर्बत से निकाला, तरक्की का मॉडल बनाया, आज पंजाब को दोबारा गुर्बत की तरफ धकेला जा रहा है। ये साजिश की जा रही है पंजाब के खिलाफ, और ये उसी तरह की साजिश है जैसी मशरकी पाकिस्तान में की गई थी कि पाकिस्तान की वो अक्सरियत, उसको उसके हकूक़ से महरूम कर दिया गया था। तो आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब को भी उसके हक से महरूम किया जा रहा है। उसके हिस्से के फंड उसे नहीं दिए जा रहे। उसके ऊपर एक रिमोट कंट्रोल हुकूमत मुसल्लत की गई है जो उसकी तरक्की का बेड़ा गर्क कर रही है। पंजाब के दफ्तरों में रिश्वत के बाजार गर्म हैं। गरीब आदमी अपने काबिल बेटे और बेटी को नौकरी नहीं दिला सकता। अभी जो पटवारियों की नौकरियां भर्ती की गई हैं, 10-10, 15-15, 20-20 लाख की बोलियां लगी हैं उनके ऊपर। लोग दुहाइयां दे रहे हैं, लोग शहबाज शरीफ की हुकूमत को याद कर रहे हैं जहां मेरिट के ऊपर भर्ती हुआ करती थी, जहां पे कोई सरकारी अफसर रिश्वत लेते हुए 200 दफ़ा सोचता था कि मैं पकड़ूं या ना पकड़ूं। उसे शहबाज शरीफ सामने बैठा नजर आता था रिश्वत लेने से पहले, और वो मजबूर होता था कि गरीब की दाद रसी करे। आज वजीर हाला हाउस से लेकर पटवार खाने तक रिश्वत का वो बाजार गर्म है कि कोई शख्स अपने प्लॉट की फर्द भी 2 लाख रुपया रिश्वत दिए बगैर नहीं हासिल कर सकता। ये है नया पाकिस्तान। ये नया पाकिस्तान नहीं है। इमरान खान ने पाकिस्तान को करप्शनिस्तान बना दिया है। इस मुल्क के अंदर माफियाज लूट रहे हैं, इस मुल्क के अंदर इमरान खान के वजीर लूट रहे हैं, इस मुल्क के अंदर इमरान खान के एजेंट लूट रहे हैं, और इस मुल्क के अंदर इमरान खान ने खुद भी लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है, और सरकारी इंतज़ामिया को भी छूट दी हुई है कि तुम भी दोनों हाथों से अपनी जेबें भरो। पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा आज रिश्वत की नज़र दीमक की तरह तबाह हो गया है, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान को गलीज़ और फहोश गालियां दे रहा है। ये है खारजा पॉलिसी, ये है कामयाब खारजा पॉलिसी। क्या आप अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी पाकिस्तान के लिए इंतहाई गलीज़ और घटिया दर्जे के अल्फाज सुने? ये है आपकी खारजा पॉलिसी की कामयाबी कि भारत कश्मीर उचक कर ले जाए,
اور آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ یہ آپ کی خارجہ پالیسی کہ قومی اسمبلی آپ کو کہتی ہے کہ آپ فوری طور پہ اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس کشمیر پہ بلائیں؟ اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، آپ اسلامی سربراہی کانفرنس تو دور کی بات ہے، اسلامی ممالک کے کلرکوں کی کانفرنس بھی نہیں بلا سکے۔ یہ آپ کی خارجہ پالیسی ہے، یہ آپ کی کشمیر کے ساتھ ہمدردی ہے۔ فلسطین میں اگر اسرائیل نے ظلم کیا تو دنیا اس کی طرف متوجہ ہوئی، چونکہ فلسطین میں انفارمیشن بلیک آؤٹ نہیں تھا۔ آج کشمیر میں انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے۔ 2 سالوں سے بھارت نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، کشمیر کے نوجوانوں کو چن چن کے شہید کیا جا رہا ہے، کشمیر کی ہماری مائیں اور بہنیں دہائیاں دے رہی ہیں، اور یہاں پہ خواب غفلت ہے۔ کیا کیا آپ نے کشمیر کے لیے؟ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنا کے کشمیریوں کی مدد نہیں ہو سکتی۔ آپ کا فرض تھا کہ دنیا کا ضمیر جھنجھوڑتے، اسلامی ممالک کے دروازوں پہ بیٹھ جاتے جا کے کہ آئیں آپ سب مل کر کشمیر کے لیے ہماری آواز بنیں، ہم کشمیر سے انفارمیشن بلیک آؤٹ ختم کریں، ہم کشمیر سے ایمرجنسی ختم کرائیں، ہم کشمیر کی اصل حالت بحال کرائیں۔ آپ نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے سوائے دہائیاں دینے کے سوشل میڈیا پہ کوئی کام نہیں کر سکے آپ، اس لیے کہ آپ نے پاکستان کو اقتصادی طور پہ، داخلی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ اور خارجی طور پہ کمزور کر دیا۔ آج پاکستان کا کوئی قابل ذکر دوست ملک ایسا نہیں رہا جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ آپ نے سی پیک کے منصوبے کو تباہ کر دیا ہے، آپ نے چین کے ان منصوبوں کو جو انہوں نے خیر سگالی کے ساتھ لگائے، لوگوں کی نظروں میں متنازع بنانے کی کوشش کی۔ آپ نے چین کی حکومت پہ بھی کرپشن کے الزامات لگائے ہیں، جو آپ ایک دوست ملک کو دیتے ہیں کہ جس نے پاکستان کا ہاتھ تب پکڑا جب کوئی $1 یہاں لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ آپ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں؟ کم از کم یہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جو فورن فنڈنگ کے ذریعے آپ کی مدد کرتے تھے تاکہ پاکستان کے اوپر آپ حملہ آور ہوں، پاکستان کے سیاسی استحکام کو تباہ کریں، پاکستان کی معیشت کو تباہ کریں۔ اور آج آپ کا وہ فورن فنڈنگ کیس 6 سال سے بند پڑا ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈرر عمران احمد نیازی ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی کرپشن کرنے والے شخص کا نام عمران احمد نیازی ہے۔ یہ اس وقت راز کھلے گا جب فورن فنڈنگ کیس کی رپورٹ سامنے آئے گی۔ اور یہ بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ 1200 ارب روپیہ جو کرونا کی امداد میں کرپشن کی گئی ہے اس کی انکوائری کی جائے۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے کرونا کے نام پر آنے والی غیر ملکی مدد کو بھی کھا گئے ہیں، اور اب اس کی آڈٹ کی رپورٹ پیش نہیں ہونے دے رہے، اس کی آڈٹ رپورٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ 1200 ارب روپے کا یہ سکینڈل غلیظ ترین اور مکروہ ترین سکینڈل ہے، چونکہ قوم کو ویکسین نہیں دی، قوم کو کرونا کے رحم و کرم پہ پھینک دیا، اور کرونا کے نام پہ آنے والی امدادی رقم یہ کھا گئے ہیں۔ جواب مانگتی ہے کہ وہ 1200 ارب روپیہ کس نے کھایا ہے، وہ 1200 ارب روپیہ کہاں گیا ہے؟ یہ ماسٹر آف کرپشن سکینڈل ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ تو بہت چھوٹا سکینڈل ہے، وہ تو ایک چیونٹی ہے۔ 1200 ارب روپے آپ قوم کی صحت کے نام پر کھا گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ حکومت، جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف
کرپشنستان کی حکومت ہے، قوم کو لوٹ رہی ہے، اور اب یہ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن اور گریچوٹی پہ بھی ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہی ہے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر۔ میں حکومت کو متنبہ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے پینشن اور گریچوٹی پر ٹیکس لگانے کی کوشش کی تو مسلم لیگ نون اس کی بھرپور مخالفت کرے گی اور حکومت کو ایسا کرنے نہیں دے گی۔ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے تمام پینشنرز کی آواز بن کے قومی اسمبلی میں ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور اس ظالم حکومت کے ہاتھ کو پکڑیں گے جو اب پینشنروں کے جیبوں پہ بھی ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے۔